بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت 2:25 ہو چکے ہیں، تو بڑی مبارک گھڑی ہے۔ یہ وقت جو ہے بہت مبارک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تو اس وقت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ نے ان کو انعام و کرام سے نوازا ہے۔ ان کے سینے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں، ان کے سینوں میں اس کی طرف سے پیغامات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس گھڑی میں پچھلے ویڈیو میں نے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی ان کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو میں اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں وہاں جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ پہاڑوں میں آپ نے ایک جگہ منتخب کی ہوئی ہوتی تھی جہاں آپ صبح فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی جہاں پر جا کر وہ بیٹھ کر وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ کرتے تھے، اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ لوگ، کیونکہ اس وقت پرتھوی رائے کی حکومت تھی اور وہ کفر گڑھ تھا، تو اسی لیے یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو داخل اسلام کیا۔ تو ان کی کرامتیں جو ہے وہ ان کی کرامتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو کر اسلام میں جو ہے وہ جوک در جوک داخل ہوئے۔ 90 لاکھ بندہ جو انہوں نے مسلمان کیا، وہ اسی طرح کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مسلمان جو ہے ان کی کرامات دیکھ کر مسلمان جو ہے وہ ہوتے رہے۔ تو وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے وہ شروع میں جب آپ گئے تو وہ بڑے خلاف تھے، تو وہ طرح طرح کے جو ہے ان کے ساتھ جادوگر انہوں نے لانے اور مقابلے کرنے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بہت پائے کہ جو جادوگر تھے جن کا جادو میں بڑا نام تھا، ان کو وہ لے کے آئے، اور آپ وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں آ گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں میں مجمع جو تھا لوگوں کا، وہ تماشا دیکھنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ان جادوگروں نے جو بندے ان کو لائے تھے، ہوتے ہیں نا، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں، کچھ نامور بندے ہوتے ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں، تو شرارت بازی میں وہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ تو وہ انہوں نے جادوگر منگوائے ہوئے تھے، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جادوگر جو تھے وہ منگوائے تھے۔ تو جادوگر جو تھے انہوں نے جادو کے ذریعے
ایک سامنے پہاڑ تھا ان کی بائیں طرف، تو اس پہاڑ کو انہوں نے حکم دیا کہ اپنی جگہ سے چلو اور معین الدین کو اپنے نیچے پس کے رکھ دو۔ تو وہ پہاڑ جو ہے اس میں جنبش آئی، تو وہ تھوڑا سا جیسے بندے کا ایک قدم ہوتا ہے، ایک قدم جو ہے وہ اپنی جگہ سے آگے آیا۔ اب مرزا صاحب کہیں گے دیکھو جی یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، ان کہانیوں کے ذریعے ہی اسلام پھیلا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ معجزات اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دکھاتا رہا، لوگ داخل اسلام ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کرام جو ہے ان کی کرامتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ داخل اسلام جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے وہ تو کہتے ہیں یہ باب شاہی کوئی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ باب بڑی شہ ہے، یہ باب بڑی شہ ہیں یہ بابے۔ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ جب اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو کھڑے ہو کے آپ نے یوں ہاتھ کیا اور پہاڑ کو مخاطب کیا، تو فرمایا کہ اگر تو میرے اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو بسم اللہ آ جا، میں تیرے نیچے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر تو کسی شر کی وجہ سے، کسی شر کے وجہ سے ان کے حکم سے اگر تو آ رہا ہے تو جہاں سے تو چلا ہے اپنی جگہ واپس چلا جا، نہیں تو تیرا روئے زمین میں نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات جو ہیں وہ فرمائے تو پہاڑ جو تھا وہ جہاں سے چلا تھا ایک قدم وہ اسی جگہ واپس پیچھے چلا گیا۔ جادوگروں نے زور لگا لیا، اس کے بعد پہاڑ میں کوئی جنبش نہیں آئی، وہ ہلا تک نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا رہا وہ۔ تو وہ جب لوگوں نے آپ کی یہ کرامت جو ہے وہ دیکھی سب کے سامنے، وہ بہت بڑے جادوگر تھے، بڑا نام تھا ان کا کہ ان سے بڑا جادوگر کوئی نہیں۔ تو انہوں نے وہ اپنا کام کیا، لیکن آپ کے ایک اشارے سے فرما دیا خبردار، اگر میرے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے تو آ جا، اور اگر تو شیطان کی طرف سے، شر کی طرف سے، اس کے حکم سے میری طرف بڑھ رہا ہے تو واپس چلا جا، نہیں تو تیرا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بابے بڑی شے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہزاروں کا مجمع وہاں پر جمع ہوا تھا، ان ساروں نے آ کے اسلام قبول کیا، اپنے نبی کا کلمہ ان کو پڑھا کے ان کو داخل اسلام کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ جو بابے ہیں یہ بڑی شے ہیں۔ مرزا صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیوں؟ وہ اس رستے پر چلے ہی نہیں۔ اگر وہ اس رستے پر چلیں گے تو ان کو کچھ پتہ چلے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان بابوں کی حقیقت کے بارے میں جاننا ہے تو کسی بابے کے پاس جائیں، تو پھر ان کو کچھ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ بابے کیا ہیں۔ پھر یہ نہیں کہیں گے، پھر یہ بھی میری طرح کہیں گے کہ یہ بابے بڑی شے ہے۔ تو ناظرین، دوسرا واقعہ جو ہے وہ آج مکمل ہوا، تو انشاءاللہ دوسری ملاقات جو ہے وہ جلد ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔